اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل قرآن حدیث بینیفٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس چینل پر آپ روزانہ قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا سیکھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ فاتحہ کا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور تفسیر۔ آج کا سبق شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا تعارف کروا دوں۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن پاک کی ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اور اس سورت کو قرآن پاک کے شروع میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اللہ یعنی اپنے خالق و مالک کی توحید کا اقرار اور اس کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے ہدایت کا طلبگار ہو۔ چنانچہ اس صورت میں اس نے اپنے بندوں کو وہ دعا سکھائی جو ایک طالب حق کو اپنے مال کی حقیقی سے مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کیا ہے؟ صراط المستقیم کی دعا ہے، اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اور پورا قرآن پاک اس کی تشریح ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسمی سات نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے رحمان اور رحیم کے فرق کو واضح کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ مومن اور کافر سب پر مہربان، یعنی سب اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان، مطلب آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ ہوگی، اور اس میں کسی تکلیف کا شائبہ نہیں ہوگا، اور یہ خاص ہوگی مومنوں کے لیے۔ الحمد سب تعریفیں للہ ہی اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین العالمین تمام جہانوں کا۔ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر، جو ہوئی ہیں جو ہوں گی، اور سب اللہ ہی کو لائق ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اس کی جمع نہیں لاتے، لیکن یہاں عالمین سے مراد عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ ہے، اور یہاں پہ اس لیے جمع لائے کہ تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ یہ جملہ افراد عالم مخلوق باری تعالیٰ ہیں، یعنی کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ الرحمن جو بہت مہربان، اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم الدین بدلے کے دن کا، اور یہاں پہ بدلے کے دن کا مطلب قیامت کا، اور یہاں پہ اس کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی واقع نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روز ملکیت اور حکومت کسی کو ظاہری بھی نصیب نہ ہوگی۔ دنیا میں تو کسی کو جو ظاہری ملکیت نصیب ہوتی ہے نا کسی چیز کی، ہماری ملکیت میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات اور امور ہماری ملکیت میں ہیں، لیکن وہ کچھ بھی ہماری ملکیت میں نہیں ہوگا، اسے صرف اللہ تعالیٰ مالک ہوگا۔ ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی سے حقیقی مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو صرف واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اور غیر مستقل سمجھ کر کچھ مدد مانگی جائے تو یہ البتہ جائز ہے، اور یہ مدد مانگنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہوتا ہے۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہاں پہ اس آیت میں اس نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دعا سکھائی ہے کہ یوں دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے، اور یہ سیدھا راستہ پر چلنے کی یہ توفیق مانگی ہے، یعنی کہ توفیق مانگی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی، اور جن کو یہ توفیق نصیب ہو جائے وہ پھر منزل حق بھی پا لیتے ہیں۔ صراط الذین صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوبی نہ ان کا جو غضب کیے گئے، علیہم جن پر، والضالین اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔
لیکن جن پر تو نے اپنا انعام کیا وہ 4 فرقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے ناپسندیدہ بندوں کے گروہ منافقین اور مشرکین اور کے اس گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ صورت اللہ نے اپنے بندے کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس صورت کا ایک نام تلیم المسئلہ بھی ہے، اور اس صورت کے آخر پر آمین کہنا مسنون ہے۔ قرآن پاک میں یہ خارج ہے یہ لفظ، معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ یا اللہ ایسا ہی ہو، تیرے مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے ہمیں علیحدگی نصیب ہو۔ اور اس صورت کے پہلے سے میں اللہ کی ثنا و صفت ہے اور دوسرے میں بننے کے لیے دعا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نگہبان۔